ذرا ایک لمحے کو وہ رات یاد کریں، 7 اپریل کی رات۔ فضا میں غیر یقینی خبریں مسلسل خرابی کی اور ایرانی ریال ایسے گرتا جا رہا تھا جیسے اس کے نیچے کوئی سہارا باقی نہ رہا ہو۔ مارکیٹ میں خوف اس حد تک تھا کہ لوگ اپنی کرنسی کو بچانے کے لیے ڈالر اور سونے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ریال اپنی کم ترین سطح کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہر نئی خبر اس کی قدر کو مزید نیچے دھکیل رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو مالی نظام جو ہے وہ مکمل دباؤ میں کیا ٹھپ ہو جائے گا۔ پھر 8 اپریل کی صبح آتی ہے اور صرف ایک خبر جو ہے پورے منظر کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک ہی رات میں جو ہوا وہ غیر معمولی تھا۔ ایرانی ریال نے اچانک سنبھلنا شروع کیا، جیسے کسی نے گرتی ہوئی چیز کو آخری لمحے میں تھام لیا ہو۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی مانگ کم ہوئی، مقامی اعتماد میں ہلکا سا اضافہ ہوا اور وہی لوگ جو کل تک خوف میں فیصلے کر رہے تھے وہ رک کے دیکھنے لگے۔ لیکن یہ تبدیلی صرف ایران تک محدود نہیں رہی، عالمی منڈیوں میں بھی فوری جھٹکا محسوس ہوا۔ تیل کی قیمتیں جو جنگ کے خدشے سے اوپر جا رہی تھیں اچانک نیچے آنے لگی۔ سٹاک مارکیٹس جو نیچے جا رہی تھیں ان میں تیزی آنے لگی، خاص طور پہ ان ممالک میں جو توانائی پہ انحصار کرتے تھے۔ شپنگ اور انشورنس سیکٹر سے بھی سکون کا سانس لیا کیونکہ آبنائے ہرمز کے کھلے رہنے کا امکان بڑھ گیا تھا۔ یہ سب ایک ہی رات میں ہوا، 7 اپریل کی بے یقینی سے 8 اپریل کے عارضی سکون تک۔ لیکن اصل سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ سنبھلاؤ مستقل ہے یا صرف ایک وقفہ جس کے بعد منڈیاں دوبارہ اسی خوف کی طرف لوٹیں گی؟ لیکن ایک رات میں بدلا کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، 2026 کے آغاز کی حقیقت تھی، لیکن جیسے جیسے جنگی قہر بڑھا، پابندیاں سخت ہوئیں، ایرانی ریال نیچے گرتا چلا گیا، جیسے کسی پتھر کو پہاڑ سے نیچے پھینکا گیا ہو جس تیز رفتاری سے وہ آتا ہے۔ اپریل 2026 کے پہلے ہفتے تک صورتحال اتنی سنگین تھی کہ ایک پاکستانی روپیہ 4700 سے 4738 ایرانی ریال کے برابر ہو گیا۔ ایک روپیہ جس کی قیمت اب تقریباً 250 کے قریب ہے، وہ ایران میں جا کے 4700 ریال خرید سکتا تھا۔ یہ اعداد و شمار اتنے بڑے ہیں کہ سمجھنا مشکل ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پاکستان میں 10,000 روپے تھے تو ایران میں جا کے وہ 4,70,000 ریال میں تبدیل ہوتے۔ لیکن یہ طاقت کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ایرانی ریال کی اتنی شدید قدر میں کمی تھی کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے سے بھی کم قیمت رہ گیا۔ لوگوں کی جمع پونجی راتوں رات خاک میں ملی، افراط زر کی آگ پوری معیشت کو جلا کے چلی گئی۔ پھر اس ڈرامائی موڑ پہ آتے ہیں جو اس وقت پوری دنیا سوچ رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہ پاکستانی کرنسی میں ایرانی ریال کل رات اور آج کتنا تھا۔ اعداد و شمار خود بولتے ہیں۔ 7 اپریل 2026 کی رات اور 8 اپریل 2026 کی صبح، جنگ بندی کا اعلان 7 اپریل جب وقت ختم ہوا اور 8 اپریل کا آغاز ہوا تو تب شروع ہوا۔ اس کے اثرات فوری طور پہ محسوس ہوئے۔ پاکستان میں جب رات تھی 7 اپریل کی، بینک میں ڈالر کی قیمت 279.06 روپے تھی۔ اس وقت ایک ایرانی ریال کی قیمت 0.00211 پاکستانی روپے کے برابر تھی۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک پاکستانی روپیہ خرید سکتا تھا تقریباً 4,739 ایرانی ریال۔ یہ وہ صورتحال تھی جب جنگ بندی کی خبر تازہ تھی، لیکن پابندیاں ابھی تک اپنی جگہ پر برقرار تھیں۔ بازاروں میں ایک پرامید لہر دوڑی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ریال کی قدر میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ 7 اپریل کی رات کو ایرانی ریال میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جنگ بندی محض ایک عارضی اور 2 ہفتوں پر مبنی ہے۔ مارکیٹس کو یقین ہے کہ پابندیاں نہیں ہٹیں گی، اسی لیے ریال کو سہارا دینے کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد موجود نہیں تھی۔ لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی مریض کو بخار کم کرنے والی دوا دے دیں لیکن اس کی اصل بیماری کا علاج نہ کریں۔ بخار تھوڑی دیر کے لیے تو کم ہو جائے لیکن جب تک انفیکشن ختم نہ ہو مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب 4,700 کا جو آپ فگر سنتے ہیں یہ ایک طرف، دوسری طرف باتیں یہ تھیں کہ پاکستان کا جو 1,000 ہے یا 10,000 ہے وہ ایران میں کتنے کا ہوگا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان کا 2,000 ایران کے 1 کروڑ کے مقابل ہے، اور پھر رات میں جب وقت پلٹا تو پھر بات یہ ہونے لگی کہ پاکستان کا 10,000 جو ہے وہ 1 کروڑ کے برابر ہوا۔ ڈی ویلویشن اتنی ہوئی ہے کہ آپ اپنے موبائل کے اوپر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو معلوم نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ وہاں پہ پیسہ کتنا موجود ہے، ڈالر کتنا موجود ہے، دنیا کو معلوم ہی نہیں۔ تو یوں افراط زر وہاں پہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا اس کے بارے میں جو رپورٹ کر رہی ہے حقائق اس کے منافی تھے۔ پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں معمولی طور پہ بہتر ہوا ہے، لیکن ایرانی ریال کے مقابلے میں کوئی تبدیلی آئی تو آئی ہے۔ اب جو اعداد و شمار آپ کو گوگل بتا رہا ہے اس کے مطابق پاکستانی روپیہ اب بھی تقریباً 4,738 ایرانی ریال کے برابر ہے۔ جنگ بندی کے باوجود ریال کیوں نہیں اٹھا؟ بہت سارے لوگ کہیں گے وجہ سیدھی ہے
کہ جنگ بندی نے ایران کی معیشت پہ لگائی ہوئی پابندیوں کو نہیں ہٹایا. ایران اب بھی تیل نہیں بیچ سکتا, بینکاری نظام سے باہر ہے, اب بھی اپنی برآمدات نہیں کر سکتا. جب تک پابندیاں نہیں ہٹتی ایرانی ریال کی قدر میں کوئی حقیقی اور پائیدار اضافہ نہیں ہے. 7 اپریل کی رات اور 8 اپریل کی صبح میں ایرانی ریال کی قدر میں کوئی خاص فرق دنیا کہے گی آپ کو نہیں نظر آیا. لیکن آپ ذرا ایرانیوں سے پوچھیں کہ فرق کیا ہے. انہیں یہ معلوم ہے کہ جو 2000 میں 1 کروڑ بن رہا تھا اب وہ 10,000 میں 1 کروڑ بن رہا ہے. پاکستانی کرنسی کے حوالے سے, دنیا کی کرنسی کے حوالے سے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ تصور سے ذرا باہر ہے. لیکن آنے والے دنوں میں جب آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ کس اعتبار سے وہاں پر منڈیوں نے استحکام پایا ہے تو یہ رونگٹے کھڑے ہوں گے. جنگ بندی مستقل امن میں اگر بدل جائے, اس سے بھی بڑھ کر امریکہ اور مغربی ممالک ایران کی 10 میں سے صرف 5 شرائط مان لیں, اس پر سے تمام پابندیاں اٹھا لیں, تو یہ منظر کسی تھرلر فلم کے آخری سین جیسا ہوگا جہاں اچانک سب کچھ بدلتا ہے. اس منظر کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لیں کہ ایران کی وہ 5 اہم شرائط کیا ہو سکتی ہیں جن پر امریکہ ممکنہ طور پر راضی ہو سکتا ہے. پہلی, یورینیم افزودگی کا جزوی حق ایران کو حاصل ہو لیکن اسلحے کی سطح پہ نہیں. دوسری, آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول تسلیم کیا جائے لیکن بین الاقوامی بحری گشت بھی جاری رہے. تیسری, لبنان اور غزہ میں فوری جنگ بندی ہو اور وہاں ایران کے اثر و رسوخ کو بطور ثالث تسلیم کیا جائے. چوتھی, امریکی جنگی دستے خلیج کے کچھ ممالک سے نکل جائیں لیکن قطر اور بحرین میں موجود رہیں. پانچویں, ایران کو جنگ کے معاوضے کے طور پہ منجمد اثاثوں میں سے کچھ رقم واپس مل جائے جیسے جنوبی کوریا میں پھنسے $6 بلین. اب دیکھتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو پوری دنیا پہ کیا قیامت ٹوٹنی ہے. سب سے پہلا اور سب سے بڑا دھماکہ تیل کی قیمتوں میں ہوگا. یاد رکھیں ایران دنیا کے تیل کے سب سے بڑے ذخائر کے ممالک میں سے ایک ہے اور آبنائے ہرمز جسے اس نے مؤثر طریقے سے کنٹرول کر رکھا ہے وہاں سے روزانہ 20 ملین بیرل تیل گزرتا ہے. جیسے ہی پابندیاں ہٹیں گی ایران اپنے 140 سے 170 ملین بیرل تیل جو اس وقت ٹینکرز میں پھنسے ہوئے ہیں فوری طور پہ عالمی منڈی میں پھینک دے گا. یہ اتنا تیل ہوگا کہ سپلائی اچانک بڑھ جائے گی, قیمتیں گر کر اتنی نیچے آ جائیں گی کہ جتنی جنگ شروع ہونے سے پہلے تھیں اور ممکنہ طور پہ $80 فی بیرل کے قریب. پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوگا جس سے پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر تھمے گی, خاص طور پہ انڈیا, چین, جاپان, جنوبی کوریا جیسے تیل درآمد کرنے والے ممالک میں جو بڑے درآمد کنندگان میں شمار ہوتے ہیں. ان کی کرنسیز جو ہیں وہ مضبوط ہونی ہے, تجارت پھلنی ہے اور عوام کی جیبیں ڈھیلی ہونی. اس کہانی کا ایک اور دلچسپ پہلو ہے جسے عام طور پہ نظر انداز کیا جاتا ہے. ایرانی تیل کی واپسی کا مطلب یہ بھی ہے کہ روس اور سعودی عرب جیسے بڑے تیل برآمد کرنے والے ممالک کو اپنی پیداوار کم کرنا پڑے گی تاکہ قیمتیں مکمل طور پہ تباہ نہ ہوں. یہ اوپیک کے اندر ایک بڑی کشمکش کا باعث بنے گا جہاں ایران اپنی پوری صلاحیت سے تیل نکالنا چاہے گا جبکہ دوسرے ممالک اسے روکنے کی کوشش کریں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اوپیک اپنی تاریخی اتحاد کو کھو بیٹھے گا اور تیل کی قیمتیں غیر مستحکم ہو جائیں گی. دوسری طرف یورپ کے لیے یہ ایک نعمت ہوگی کیونکہ وہ روسی گیس پر انحصار کم کر سکے گا اور ایران سے متبادل سپلائی حاصل کر سکے گا. جرمنی اور فرانس جیسی معیشتیں جو توانائی کے بحران سے دوچار تھیں سستی توانائی کی وجہ سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گی. ایشیا کے ترقی یافتہ ممالک جیسے جنوبی کوریا, جاپان جو اپنی صنعتوں کے لیے تیل پر انحصار کرتے ہیں ان کی برآمدی لاگت کم ہو جائے گی اور عالمی منڈی میں مزید مسابقتی بن جائیں گے. اب خطے کی طرف آتے ہیں, یعنی پاکستان, افغانستان, خلیجی ممالک, ترکی, اسرائیل. یہ وہ علاقہ ہے جہاں اس تبدیلی کے سب سے زیادہ گہرے اور کبھی کبھی متضاد اثرات بھی مرتب ہونے ہیں. پہلی اور سب سے بڑی چاندی پاکستان کے لیے ہوگی. یاد رکھیے پاکستان اس جنگ بندی میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. اگر پابندیاں اٹھ گئیں تو پاکستان سفارتی طور پہ سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا ملک ہوگا. لیکن اس سے بھی بڑھ کے پاک ایران گیس پائپ لائن جو برسوں سے سیاسی رکاوٹوں کی وجہ سے تعطل کا شکار ہے اچانک زندہ ہوگی. اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کو روزانہ 1 ارب مکعب فٹ سستی گیس ملے گی جس سے اس کا توانائی بحران تقریباً ختم ہو جائے گا. بجلی کی قیمتیں آدھی رہ جائیں گی, صنعتیں راتوں رات چلنے لگیں گی اور اس کے علاوہ ایران کے ساتھ تجارت بڑھے گی اور پاکستان, افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے لیے ایران کا گیٹ وے بنے گا. پاکستانی روپیہ جو ڈالر کے مقابلے میں 279 کے قریب ہے مزید مستحکم ہوگا اور ممکنہ طور پہ 260 کے قریب اوپن مارکیٹ میں آئے گا مستحکم طور پہ, یعنی جسے کنٹرول نہ کیا گیا ہو. ایرانی ریال کی قدر میں اضافہ ہوگا لیکن وہ بھی اپنی تباہی سے مکمل طور پہ باہر نہیں آ سکے گا. دوسری چاندی چین کے لیے ہوگی. چین اس وقت ایران کا سب سے بڑا تیل خریدار ہے لیکن پابندیوں کی وجہ سے یہ تجارت خفیہ اور مشکل ہے. پابندیاں اٹھتے ہی چین کھل کر ایران سے تیل خریدے گا. اپنے بہت بڑے پیمانے پر منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو ایران کے ذریعے مزید مضبوط کرے گا جو اسے مشرق وسطیٰ اور یورپ سے جوڑے گا. چینی کمپنیز ایران میں سڑکیں, ریلوے لائنز اور بندرگاہیں بنانا شروع کر دیں گی اور ایران چین کا مشرق وسطیٰ میں بڑے اقتصادی شراکت داروں میں سے ایک بن جائے گا. اس سے چین کو امریکہ کے خلاف معاشی اور سیاسی طور پہ مضبوط ہونے کا موقع ملے گا اور چین ایرانی تیل کو اپنی کرنسی یوان میں خریدے گا جس سے ڈالر کی عالمی بالادستی کو چیلنج ہوگا. تیسری چاندی ترکی کے لیے ہونی. ترکی نے بھی اس تنازع میں ثالثی کی کوشش کی تھی اور اگر پابندیاں اٹھیں تو ترکی ایران سے سستی گیس اور تیل حاصل کر کے اپنی معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کرے گا. ترکی کی مہنگائی جو اس وقت بہت زیادہ ہے کم ہوگی
اور ترکی کی کرنسی لیرا مستحکم ہوگی۔ مزید یہ کہ ترکی اور ایران کے درمیان تجارت دگنی ہو سکتی ہے اور ترکی مشرق وسطیٰ میں ایران کے ساتھ مل کر ایک نیا اقتصادی محاذ بنا سکتا ہے۔ چوتھی چاندی خلیجی ممالک خاص طور پہ UAE، قطر اور عمان کے لیے ہونی ہے۔ یہ ممالک ایران کے ساتھ پہلے سے تجارت کرتے ہیں، لیکن پابندیوں کی وجہ سے تجارت محدود اور خفیہ تھی۔ پابندیاں اٹھتے ہی دبئی یا تو ایران کے لیے بینکاری اور تجارتی مرکز بننا ہے اور ایرانی سرمایہ کاری خلیجی ممالک میں واپس آنی ہے، یا پھر مکمل طور پہ قطع کلامی ہو جانی ہے۔ قطر جو پہلے ہی ایران کے ساتھ بڑے گیس فیلڈ ساؤتھ پارس کا اشتراک کرتا ہے، اپنی گیس کی پیداوار بڑھا سکے گا، یورپ کو گیس برآمد کر سکے گا۔ عمان جو ہمیشہ سے دونوں فریقوں کے ساتھ دوستانہ رائے ایران اور خلیج کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گا اور اس سے اس کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ UAE کے بارے میں بہت سے ابہام ہیں، اس کی ایک اور کہانی ہے، لیکن اس کہانی کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ مشکل ہو جانی، ممکنہ طور پہ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہونا اگر ایران کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ امریکی جنگی دستے خطے سے نکالے جائیں، لبنان اور غزہ میں جنگ بندی ہو، تو اس کا مطلب ہے ایران کا اثر و رسوخ لبنان کی حزب اللہ، شام اور عراق میں مزید مضبوط ہوگا۔ اسرائیل اسے اپنی سلامتی کے لیے ایک وجودی خطرہ پھر سے سمجھے گا، ایران کے خلاف اپنی خفیہ کارروائیاں تیز کرے گا یا ممکنہ طور پہ پھر سے براہ راست فوجی کارروائی کرے۔ اسرائیل کے لیے واحد چاندی یہ ہونی ہے کہ اگر ایران نے اپنی یورینیم افزودگی کی سرگرمیاں روک دیں، لیکن ایسا بہت مشکل ہے، وہ بڑھائے گا تو ضرور۔ ایک اور گارنٹی کے طور پہ افغانستان کے لیے صورتحال دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ ایک طرف ایران کے ساتھ تجارت بڑھنی ہے، افغانستان کو سستا تیل اور گیس ملنا ہے جس سے اس کی تباہ حال معیشت کو سہارا ملنا ہے۔ دوسری طرف ایران کا افغانستان میں اثر و رسوخ بڑھ جانا ہے اور افغانستان، ایران اور پاکستان کے درمیان ایک بار پھر جو ہے وہ منظرنامہ تبدیل ہونا ہے۔ اس پیچیدہ صورتحال کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے چند مثالیں اور تشبیہات جو ہے وہ میں استعمال کرتا ہوں۔ تصور کریں کہ عالمی معیشت ایک بہت بڑا شہر ہے اور تیل اس شہر کی شریانیں ہیں۔ ایران ایک بہت بڑا خون بنانے والا ادارہ ہے، لیکن پابندیوں کی وجہ سے اس کی شریانیں بند کر دی گئی تھیں۔ جب پابندیاں اٹھیں گی تو یہ ایسے ہوگا جیسے شہر کی تمام بند شریانیں ایک ساتھ کھل گئی ہوں۔ خون کا بہاؤ اچانک اتنا بڑھ جائے گا کہ شہر کے کچھ حصے سیلاب میں ڈوب جائیں گے، یعنی تیل کی قیمتیں گریں گی، جبکہ کچھ حصے جو پہلے خون کی کمی سے مر رہے تھے جیسے پاکستان، وہ اچانک زندہ ہو جائیں گے۔ ایک اور مثال، ایک کمرے میں 4 بھوکے آدمی بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک روٹی ہے، وہ روٹی بانٹنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اچانک باہر سے کوئی آتا ہے اور ایک نئی روٹی لا کے دیتا ہے۔ اب لڑائی تو کم ہونی ہے لیکن چاروں آدمی اب بھی بھوکے ہیں۔ یہاں ایرانی تیل وہ نئی روٹی ہے، وہ لڑائی تو کم کر دے گا لیکن اصل مسئلہ یعنی پابندیاں اور عدم اعتماد اب بھی باقی ہوگا۔ پھر ایک اور زاویے سے دیکھیے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کی مثال، منصوبہ 1990 کی دہائی میں شروع ہوا، امریکی پابندیوں کی وجہ سے یہ کبھی مکمل نہیں ہو سکا۔ اگر پابندیاں اٹھ گئیں تو یہ ایسے ہوگا کہ جیسے ایک پرانا اور زنگ آلود پائپ اچانک صاف ہونے لگے، اس میں سے پانی بہنے لگے، پاکستان کے شہر کراچی اور لاہور جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ چکے تھے ان کی فیکٹریاں چلنے لگے، لاکھوں نئے روزگار پیدا ہوں، اور یہ پاکستان کے لیے ایک معجزے سے کم نہیں ہونا، کیونکہ جو پروڈکشن ہے وہ سستی ہو جانی ہے۔ اس طرح چین کے لیے ایران وہ پل ہے جو اسے مشرق وسطیٰ اور یورپ سے جوڑے گا۔ چین نے پہلے ہی پاکستان میں گوادر بندرگاہ بنا رکھی ہے، ایران میں چابہار بندرگاہ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اگر پابندیاں اٹھ گئیں تو چین ان دونوں بندرگاہوں کو ایک ریلوے نیٹ ورک سے جوڑ سکتا ہے جس سے ایک نیا سلک روڈ بنے گا جو چین سے براہ راست بحیرہ روم تک جائے گا۔ یہ منصوبہ اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا کی تجارت کی راہیں بدل جائیں گی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ اس جادوئی منظر میں ہے جہاں پابندیاں مکمل طور پہ اٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے صرف 2 ہفتے کی جنگ بندی پہ اتفاق کیا۔ لبنان کے اوپر اسرائیل نے بھاری بھرکم جو ہے میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ ایرانی شرائط بھی بہت سخت ہے، آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے، یورینیم افزودگی کا حق اسے حاصل ہو، اسلحہ جاتی نہ بنائے، غیر روایتی جو ہے وہ بنا لے، جنگ کے تمام نقصانات کا معاوضہ بھی ایران کو دیا جائے۔ یہ وہ نکات ہیں جہاں امریکہ کو شدید مشکلات ہوں گی۔ اگر امریکہ نے آدھی شرائط بھی مان لی، جزوی طور پہ یورینیم افزودگی پہ چھوٹ دے دی یا نہ دی، لیکن ہرمز پر اس کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ برقرار رکھ دیا یا اس کو ختم کر دیا، تو تیل کی قیمتیں مستحکم ہوگی، ایشیائی ممالک کو ریلیف ملے گا، ایران کی معیشت کو بھی فوری طور پہ بہت بڑا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اصل مسئلہ پابندیاں ہی ہیں، ان کا جزوی خاتمہ بھی غیر یقینی صورتحال کو کم نہیں کرے گا۔ تو پھر پوری کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ مخمصہ ہے۔ حقیقت کی طرف اگر آئیں تو جنگ بندی کی خبر کے بعد ایرانی ریال میں جو اضافہ ہوا وہ معمولی بھی ہے، غیر معمولی بھی ہے، وقتی بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ مزید آ سکتا ہے۔ ممکنات میں سے ہے کہ آج جو 10,000 ایران کا 1 کروڑ بن رہا ہے، کل کو وہ پاکستان کا 1 لاکھ ایران کا 1 کروڑ بنے، اتنا جمپ آ جائے۔ اور یہ 4,778 جو ابھی شو کیا جا رہا ہے، آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ایرانی ریال کی یہ قیمت ملے گی، وہ چیزیں یکدم سے تبدیل ہو کے حقیقت میں یہ دکھائی دینے لگے۔
تو اگر حقیقت میں یہ دکھائی دینے لگی تو پھر ایران کی آدھی شرائط بھی مان لی گئیں، اس طرف سے پابندیاں اٹھی تو دنیا پر 3 بڑے اثرات ہونے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں شدید کمی، ایشیائی ممالک کو فائدہ، روس اور خلیجی ممالک کو نقصان۔ ایران عالمی معیشت میں دوبارہ شامل ہوگا، اس کی تجارت پھلے گی، لیکن اس کے لیے برسوں لگیں گے۔ چین اور ترکی جیسے ممالک ایران کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کریں گے اور اسرائیل کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ خطے کے ممالک کے لیے چاندی کی صورتحال مختلف ہوگی۔ پاکستان کے لیے توانائی کے بحران کا حل ہوگا اور اس کی معیشت کو زبردست فروغ مل سکتا ہے۔ چین کے لیے ایک نیا اقتصادی راہداری کا منظرنامہ ہوگا جو مشرق وسطیٰ سے جوڑے گا۔ ترکی کے لیے مہنگائی کم کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ خلیجی ممالک کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کے آپشن سوالیہ نشان پہ ہوں گے۔ اسرائیل کے لیے ممکنہ طور پہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا۔ افغانستان کے لیے دودھاری تلوار ہوگی۔ مختصراً یہ کہ یہ جنگ بندی یک لمحاتی سکون کا باعث بھی بنے گی، جیسے طوفان کی آنکھ میں پہنچ جانا، لیکن اصل طوفان یعنی معاشی پابندیاں اور جغرافیائی سیاسی دباؤ ابھی باقی ہے۔ اگلے 2 ہفتوں نے طے کرنا ہے کہ عارضی وقفہ ہے یا مستقل بے چینی ہے یا پھر مستقل راحت ہے۔ دیکھیے نتائج کیا نکلتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔